السلام علیکم فرینڈز، چین کی جانب سے پاکستان کو بھارتی S-400 ایکوزیشن کو لے کر DF-17 ہائپرسونک میزائل فراہم کیے جانے کی پاسبلٹی سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاک نیوی میں ٹائپ 54 AP فریگیٹ کے سلسلے کی پہلی شپ PNS تغریل کو باقاعدہ کمیشن کیے جانے کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ آرمی ریکگنیشن ویب سائٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے S-400 ایکوزیشن کے بعد چین ممکنہ طور پر پاکستان کو DF-17 ہائپرسونک میزائل آفر کر سکتا ہے۔ یہ بات دراصل ایک انڈین ویب سائٹ میں ڈیفنس نیوز کو کوٹ کر کے کہی گئی ہے۔ واضح ہے کہ بھارت S-400 کی پہلی ریجمنٹ اپریل 2022 میں باقاعدہ آپریشنل کر دے گا، جبکہ دیگر 4 ریجمنٹس 2023 تک ریڈی ہوں گی۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس ہائپرسونک میزائل کے حصول سے پاکستان کو ایک نئی بیلسٹک میزائل صلاحیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ میزائل رشین S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی ہائی سپیڈ کی بدولت اس ہائپرسونک میزائل کو موجودہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے ریڈار سے ٹریک کرنا مشکل ہے۔ DF-17 یا جس کو ڈونگ فینگ 17 کہا جاتا ہے، ایک سالڈ فیول روڈ موبائل میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کو چائنیز ڈیفنس انڈسٹریز نے تیار کیا ہے۔ اس میزائل کو DF-ZF ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل سے اکوپ کیا گیا ہے۔ یہ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل روایتی بیلسٹک میزائل سے مختلف ہے کیونکہ اس کو نہ صرف ایکسٹریم منوربلٹی اور ہائی سپیڈ کی صلاحیت حاصل ہے، بلکہ ہائی سپیڈ کے ساتھ ساتھ لو آلٹیٹیوڈ میں فلائی کرنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ اس میزائل کا کمبینیشن آف منوربلٹی اور ہائی سپیڈ روایتی میزائل ڈیفنس سسٹمز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ واضح ہے کہ ہائپرسونک میزائلز عام طور پر ماک 5 کی سپیڈ سے زائد رفتار پر فلائی کرتے ہیں، جو کہ 6100 کلومیٹر پر آور بنتی ہے۔ جہاں تک DF-17 کی بات ہے تو یہ میزائل ماک 5 سے لے کر ماک 10 کی سپیڈ تک فلائی کر سکتا ہے۔ میزائل تھریٹ ویب سائٹ کے مطابق DF-17 کو چین 2014 سے لے کر اب تک 9 مرتبہ ٹیسٹ کر چکا ہے۔ امریکی ڈیفنس آفیشلز نے اس کی رینج 1950 کلومیٹر بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اس میزائل کی ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایکسٹریم منور پرفارم کر سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹیسٹنگ کے دوران یہ میزائل ہائی ڈگری آف ایکوریسی بھی دکھا چکا ہے، جبکہ ایکسٹریم منورز اور انٹرسیپشن سے بچاؤ جیسی صلاحیتوں کو ماضی کے ٹیسٹوں میں پرکھا جا چکا ہے۔ واضح ہے کہ چین نے اس میزائل کو پہلی مرتبہ اکتوبر 2019 میں نیشنل ڈے پریڈ کے موقع پر پبلک کیا تھا۔ فرینڈز، گو کہ ابھی اس میزائل سسٹم کی پاکستان کو فراہمی کی اطلاعات قبل از وقت ہیں، لیکن ایک اور اہم بات دراصل میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم بھی ہے، جس کے تحت اس کے ممبر ممالک کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایسے میزائل جو 500 کلو گرام سے زیادہ وار ہیڈ اور 300 کلومیٹر سے زیادہ رینج رکھتے ہیں وہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ نہ کریں۔ چین اس رجیم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اس بین الاقوامی اتفاق رائے پر خود سے عمل پیرا ہے، لہٰذا اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کوئی ڈیولپمنٹ دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری جانب چین اور پاکستان کے اسپیشل نوعیت کے تعلقات میں کچھ بھی ممکن ہے۔ البتہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے 4 ٹائپ 54 الفا فریگیٹس میں سے پہلا جہاز PNS تغریل اور 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز کی پاک بحریہ کے بیڑے میں باقاعدہ شمولیت کی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد کی گئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ آمد پر چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے لیے 4 ٹائپ 54 الفا فریگیٹس کی تعمیر کا معاہدہ پاکستان اور چین کے مابین جون 2018 میں طے پایا تھا۔ اس سلسلے کا پہلا جہاز PNS تغریل اور قطر کی حکومت کی جانب سے تحفے میں دیے گئے سی کنگ ہیلی کاپٹرز آج پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کیے گئے۔ اس موقع پر چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ PNS تغریل اور سی کنگ ہیلی کاپٹرز کی شمولیت سے پاک بحریہ کی ملک کی سمندری حدود اور میری ٹائم مفادات کے تحفظ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ فرینڈز، اگر آپ PNS تغریل کی تمام تر صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔